نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری فاضلات، معلمات اور طالبات اور میری ماں بہن، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس ادارے میں اور اس گاؤں میں ہمارے دوست حاجی محمد اصغر صاحب اور ان کے بھائیوں کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کے ادارے کا جو وقت ہے ماشاءاللہ مدینہ شریف میں طے ہوا. ابھی 2 ہفتے پہلے الحمدللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا تھا. حاجی اصغر صاحب جمعے کو مدینہ شریف ملاقات کے لیے جدہ سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں امام بخاری کی کتاب مکمل ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے وقت دیں. پھر ان کے بھائی میرے پاس تشریف لائے بہاول نگر میں، اور آج کا دن طے ہوا. چونکہ مصروفیت بہت ہے، ہر مرنے پر بھی ہمیں جانا ہے، پڑھنے پر بھی ہمیں جانا ہے، اور مدرسوں میں بھی جانا ہے، تو فوتگی کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں ایک جگہ پر. بہرحال الحمدللہ ملاقات ہو گئی آپ کی اور میری، اللہ کا بہت شکر ہے. نئی جگہ ہے، پہلی بار میں آپ حضرات سے ملاقات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ماشاءاللہ پیغمبر سلام کی حدیث کی نسبت سے. ملاقاتیں تو ہم کرتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، شادیوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں، یار بیلی بھی آپ میں ملتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایک عجیب بات کی ہے: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنی دنیا میں دوستیاں ہیں قیامت کے دن دشمنیاں بن جائیں. جتنی دوستیاں دنیا میں، جتنی بھی دوستیاں جس عنوان پہ بھی ہیں، دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، دوستوں نے مل کر کاروبار کیا ہوگا تو اس میں ٹھگی ماری ہوگی، دوستی ہوگی تو مل کے گناہ کیے ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی تو اس میں قطع رحمی کی ہوگی. یعنی جتنی بھی دوستیاں، الف لام الاخلاء، جتنی بھی دوستیاں ہیں، اعلان کیا قرآن نے. یہ جو تم دوست بناتے ہیں، جی میرے بڑے دوست ہیں، جی میرے بڑے دوست ہیں، خوش ہوتے ہو، یہ سب تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے. اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ فلاں کام کرتا تھا، کیونکہ دوست کو دوست کا پتہ ہوتا ہے، میاں کو بیوی کا پتہ ہوتا ہے، بیوی کو میاں کا پتہ ہے.
بھائی کو بھائی کا پتہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے کیونکہ ایک دوسرے کی کمزوریاں سب کو پتہ ہوں گی۔ وہ کہے یار میرے خلاف یہ بات نہ کر دے، میرے خلاف بات نہ کر دے۔ جس طرح ایک چور پکڑا جائے تو سارے بیلی جو چور کے ہوتے ہیں وہ شار ہو جاتے ہیں، اب ہماری بھی باری آنے والی ہے کیونکہ ہمارا نام لے گا، اور دو چھتر جب پڑتے ہیں اس کو، 2.5 فٹ کا چھتر جب چور کو پڑتا ہے پیچھے تو فوراً بتاتا ہاں فلاں 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 بھی میرے ساتھ شامل ہے۔ قرآن نے کہا الاخلاء، ساری دوستیاں تمہاری دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن ایک دوستی ایسی ہے جو وہاں بھی کام آئے گی دنیا بھی، الا المتقین، نیکوں کی دوستی، سوائے نیکوں کی دوستی کے، کہ نیکوں کے ساتھ دوستی ہے دنیا میں دعائیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ جیسے آج دیکھو آپ کے مدرسے والوں سے دوستی تھی، آج ماشاءاللہ یہ بخاری کی محفل میں میرے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، حدیث شریف پڑھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ کوئی بات نہیں، واپس نہ کرو، آنے دو، ادھر رکھی جاؤ، درویش اگر نال میرے فکر میں کر لوگوں کے اس پر نہ عمل، جو جہاں کا رواج اس کو اتنی جلدی رد نہ کرے، یہ بھی ایک حکمت کی بات۔ خیر سنو تو خیر، تو اب یہ دوستی کس بنیاد پر؟ نیکی کی بنیاد پر ہے، الا المتقین، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ دنیا میں بھی برکت ملے گی، انشاءاللہ آپ جاؤ گے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور میاں اس کے لیے پورا سال انتظار ہم بھی کرتے ہیں کہ کتاب پوری ہو، دعا کریں۔ آپ تو ایک دن، آپ تو آج آ گئے یا کل پرسوں آپ کو اعلان ہوا ہوگا، ہم خود پڑھانے والے الحمدللہ، یہ تقریباً 1992 سے میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے بخاری، میں خود انتظار کرتا ہوں کہ یار کس دن بخاری ہماری مکمل ہو کر ہم دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی رسمن کرا دیتے، ایسا نہیں، کئی دن سے نیتیں کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، میں تو کپڑے بھی نئے سلواتا ہوں کہ آج بخاری شریف پوری ہو رہی ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی باتیں، قرآن پورا کرو دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پوری کرو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ہے الا المتقین، یہ ہے نیکوں کی یاری، یہ مدرسوں والوں سے تمہاری یاری آج کام آنے والی ہے۔ ہاں یہ دین کی بات سن رہے ہو، میں اتنی دور سے آپ کو دین کی بات سنا رہا ہوں، میرا آنا بھی مولا کے لیے، آپ کا آنا بھی مولا کے لیے۔ قرآن نے کہا المتقین، دنیا میں بھی نیکوں کی یاری کام آئے گی، اور آخرت میں تو کام آئے گی کہ ایک دوسرے کی سفارشیں کریں گے، اور کہیں گے اللہ یہ ہمارا دوست ہے، میری ملاقات ہوا کرتی تھی، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاس آیا جایا کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے جو تیرا دوست ہے ہمارا بھی دوست ہے۔ الا المتقین قرآن نے کہا۔ تو میرے دوستوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث شریف کی کتاب ہے، رسول اللہ کے فرامین ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، اور نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہے، نبی جو فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اس کی زبان پہ رب بولتا ہے، نبی کی زبان پہ رب بولتا ہے، اللہ کی بات سناتے ہیں، پھر اس کو عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، پیغمبر نے بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے، اگر آپ نہ بتاتے ہمیں کیا پتہ نماز کیسے پڑھنی، آپ نے بتایا ایسے نماز پڑھنی، ایسے رکوع سجدہ کرنا، ایسے سارا کچھ کرو، آپ نے بتایا روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے بتایا حج عمرے کیسے کرنا ہے، اگر آپ نہ بتاتے کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے حدیث قرآن کی تفسیر ہے، جس طرح قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، حدیث کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یاد رکھنا، اس لیے کہ قرآن کو نبی نے سمجھایا ہے، قرآن کی تفسیر نبی کی ذات ہے، نبی کا قول ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کا فعل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تفسیر کو مفسر، تفسیر کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے آپ، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی محنت کر کے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو، 6 لاکھ حدیثیں۔ آج کی یہ بڑے بڑے محققین انگریز یہ لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کیسے یاد تھی، جی کیسے یاد تھی؟ میاں جب قرآن مجید جیسی کتاب آج کا بچہ 15ویں صدی کا یاد کر سکتا ہے تو پہلے والے کیا کچھ یاد نہیں کر سکتے؟ کیوں بھائی تمہارے یہاں قرآن حفظ کرتا ہے بچہ یا نہیں؟ آئے 30 سپارے سمندر ہے بچے کے سینے میں جمع ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال 9 سال کے بچے
ہم نے تو 7 سال کا بچہ بھی دیکھا قرآن حفظ ہے، 4 سال کے بچے نے قرآن حفظ کیا۔ یہ تو 15ویں صدی ہے، گناہوں کا زمانہ ہے، قیامت کا قرب ہے۔ تو پہلے زمانے میں ان کے سینے اللہ نے کیسے بنائے ہوں گے، کیا کچھ ان کے سینے میں جمع نہیں ہوگا۔ امام بخاری کو بچپن میں جب 10 سال عمر تھی 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ 10 سال میں بھائی یہ ویڈیو نہیں بنانا دوست، ویسے ریکارڈ کر، 70,000 حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو۔ تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے یہ 8,000 حدیثوں پر کتاب لکھی جو ہم پورے سال پڑھتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی پہلے لائے ہیں۔ وحی کیا چیز ہے، وحی کی عظمت کیا ہے، وحی کیسے آتی تھی، کون لے کے آتا تھا، کون بیچتا تھا، کس پر اترتی تھی، یہ ساری تفصیل سے امام بخاری نے شروع کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو چیز وحی سے آئے گی وہ سب سے اونچی ہے، مطمر ہے۔ اپنی عقل سے سوچو گے غلطی کرو گے، اپنی آنکھ سے دیکھنے والا غلطی کرتا ہے، کھوتے کو گاں سمجھ لیتا ہے، گاں کو کھوتا سمجھ لیتا ہے، کئی دفعہ ہمیں پیش آتا ہے۔ دیکھتا گدھا وہ شیر نکلتا ہے، سمجھتا ہے شیر ہے وہ گدھا نکلتا ہے۔ ہاں غلطی کرتی ہے، رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے، سانپ کو رسی سمجھ لیتا ہے۔ زبان غلطی کرتی ہے، ملیریا بخار ہو جائے تو مٹھائی کڑوی لگتی ہے ہم کو، آپ کی زبان غلطی کر رہی ہے نا۔ کان غلطی کرتے ہیں، بات کو ہوتی کچھ ہے سنتا کچھ ہے، رات دن ہے، نہ عقل صحیح کام کرتی انسان کی نہ وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کینا چکدا کوٹ محمد خان، ماشاءاللہ کوٹ محمد خان کے دوستوں مجھے بتاؤ، یہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے ماشاءاللہ، دیکھتی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ سورج نکلا ہوا نہ ہو یہ دیکھے گی؟ بولو، بلب بھی نہ جل رہے ہو دیکھے گی؟ تو پتہ نہیں چلنا جی کون صاحب آئے سی تے کہ نہیں سی، تو مینوں پتہ نہیں چلنا جی کہڑے کہ جو سونے سونے بندے میرے سامنے کوٹ محمد خان بیٹھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں دیکھ رہی ہے ہماری آنکھ؟ سورج کی روشنی کی وجہ سے، بلب کی وجہ سے۔ اسی طرح عقل کی آنکھ کب کام کرتی ہے؟ جب قرآن حدیث کی روشنی ہوتی ہے۔ کب کام کرتی ہے؟ قرآن حدیث کی۔ اگر قرآن حدیث کی روشنی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہو یار، وہ تو رب کو بھی نہیں پہچان سکا جس کو اللہ فرماتے نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو کس بات کا عقل مند ہے؟ کس بات کا عقل مند ہے کہ رب کو نہیں پہچانتا ہے؟ اس کائنات کو دیکھ کر وہ نہیں اندازہ کرتا اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ سورج جس وقت آج نکلا ہے، آج کے ٹائم، آج 20 جنوری کو جس وقت سورج طلوع ہوا ہے، پچھلے لاکھوں سال اور آئندہ کے لاکھوں سال 20 جنوری کو سورج کا یہی ٹائم ہے، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ کون چلاتا ہے نظام؟ ایویں چل گیا، آج خود چل گیا۔ موٹر سائیکل سے تیری آپ چل نہیں سکتی، ٹریکٹر تو خود چل نہیں سکتا، اس کے لیے بندے کی ضرورت ہے۔ دنیا نے کوششیں کی ہیں کہ بغیر ڈرائیور کے کار چلاؤ، یہ بڑا ہوا، دبئی والے نے شروع کیا، کئی بندے مار دیتے ہم نے۔ ہوں کمپنی کو پوچھا ہو جی، کمپنی کو پوچھو کہ جی کار تو نہیں دس سکتے اگے بندہ ہے، مار دیا اس کو، کیونکہ اچانک بریک لگانے کا کوئی نظام اس میں نہیں۔ وہ تو ڈرائیور ہوتا ہے کہ اچانک کوئی آج تو بریک لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے سے طے شدہ، دور سے دیکھ رہے تو ٹھیک ہے لیکن قریب آ جائے تو اس کو نہیں نظر آتا۔ چھوٹا سا نظام نہیں چل سکتا، چھوٹا سا نظام۔ ایک عرابی سے، ایک دیہاتی سے پوچھا تھا، گاؤں کے ایک جٹ سے کسی نے پوچھا، ایک عقل والے نے پوچھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ وہ بہت ہنسا۔ کہتا ہے جو بڑا بے وقوف ہے تو یار۔ وہ کہتا میں جٹ آدمی، ان پڑھ آدمی، میں کھروں کے نشان دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کون گزرا ہے۔ گائے گزری ہے، بکری گزری ہے، گدھا گزرا ہے، اونٹ گزرا ہے، میں لیڈ کے نشانات دیکھ کر بتا دیتا ہوں، گوبر دیکھ کر کہ کیا چیز گزری ہے۔
تو میاں تو اتنا آسمان ستاروں بھرا آسمان اور چاند سورج دیکھ کر نہیں پہچانتا بنانے والا کوئی ہے؟ میرے دوست، عقل بھی تب کام کرتی ہے جب وحی کی روشنی ہو، قرآن حدیث کی روشنی ہو، ورنہ عقل کام نہیں کرتی۔ بڑے بڑے عقلا ڈوب گئے، اللہ رسول کو نہ سمجھ سکے۔ ابو جہل تھوڑی کہلاتا تھا، ابو الحکم، یعنی اتنی اونچی اس کی عقل تھی کہ سارے فیصلے اس سے کراتے تھے، لیکن رسول اللہ کو نہ پہچان سکا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو جہل نے رسول اللہ کو کتنی بار دیکھا تھا، اس کو ہدایت نہیں ملی؟ آپ کو تو کوئی ایک آنکھ دیکھ لیتا تو کام بن جاتا، انہوں نے کہا رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کئی دفعہ دیکھا ہے، ملاقاتیں بھی ہوئی، مناظرے بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ سمجھ کے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اگر ایک لمحے کو یہ تصور کرتا ہے یہ رسول اللہ، ہدایت نہیں لاتی، ہدایت۔ وہ تو کہتے ہیں یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، محمد بن عبداللہ ہے۔ کہا کہ ابو ہریرہ نے دیکھا تھا یہ رسول اللہ ہے، تو فرمایا کرتے تھے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا تھا وہ جیسے لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج چل رہا، اتنا نور ہوتا تھا جیسے سورج چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی سے شروع کیا ہے کہ وحی، باب الوحی، وحی کے ذریعے دیکھو اللہ رسول نے بات فرمائی ہے، پھر فقہا نے انہی باتوں میں سے آگے باتیں نکالی۔ فقہ الگ کوئی چیز نہیں، یاد رکھو، قرآن حدیث سے باتیں نکلی ہوئی ہیں، وہی باتیں جو اس میں سے نکلی ہیں، نئی چیز نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ کوئی فقہ کا ایسا مسئلہ نہیں جس کو قرآن حدیث سے نہ نکلا ہو۔ فقہ کی مثال مکھن کی طرح ہے جو دودھ سے نکلتا ہے، تو دودھ ہی کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں سے دودھ میں سے جب مکھن نکلتا ہے، دودھ میں سے مکھن گائے کی اور بھینس کے دودھ میں سے، تو مکھن بھی دودھ کا حصہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اب آسانی ہو جاتی ہے، اب تو وہ دودھ تو روٹی پہ نہیں چوپڑ سکتے تو مکھن چوپڑ لیتے ہو۔ فقہا نے محنت کر کے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن حدیث سے مسئلے نکال کر ہمیں پکی پکائی روٹی دے دی، میاں کھاؤ اور مزے کرو، ورنہ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ایک مثال، ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طالب علم سے پڑھ رہے تھے، سبق پڑھ رہے تھے استاد سے۔ استاد تھے امام شافعی، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے۔ تو کوئی کسی سے تفسیر پڑھتا ہے، شاگرد کسی سے حدیث پڑھتا ہے، کسی فقہ، مختلف استادوں کے مختلف سبق ہوتے ہیں۔ آج بھی مدرسوں میں ایسے ہی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سبق پڑھ رہے ہیں تو ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، پردے میں تھی۔ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مفتی صاحب۔ ایسے کلاس لگی ہوئی تھی اور وہ یہاں آ کر اس عورت نے کہا استاد سے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حالت حیض میں اگر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ عورت کو حیض تھا، بندے نے طلاق دے دی، ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ مسئلہ پوچھا امام شافعی سے۔ تو امام شافعی سوچنے لگ گئے، سوچتے رہے۔ وہ بڑے حدیثوں کے حافظ تھے، سب حدیثوں میں غور کرتے رہے، بات سمجھ نہیں آئی انہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، کسی اور سے پوچھیں۔ پہلے علماء ایسے کرتے تھے، نہیں آتا تو کوئی اور سے پوچھ لو، ساری گلیں آنے کو ضروری ہے۔ پھر بھی بہت آتی ہیں، لیکن اگر نہ آئے تو یہ نہ کہو جی میں نے مسئلہ پوچھا تو مولانا صاحب کو آیا نہیں۔ تو میاں کروڑوں لاکھوں مسئلے ہیں، اگر کوئی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہہ دیجیے کسی اور سے پوچھ لو، کہہ دیتے۔ بڑے علماء کا یہی کام ہے، یعنی کہ میں ضروری دسنا ہے، ہوں الٹا سیدھا کر کے دس دے ہیں، الٹا سیدھا کر کے دس دے نہیں ہے۔ جی آیا ایک لنگڑا لولا مولوی صاحب، یعنی پورا پڑا ہوا نہیں تھا، ذمہ دار دے پتر نے قبلے بلے منہ کرتے موتر کر دیتا، چھوٹا جا بچہ آیا،
لوگوں نے کہا وہ ذمہ دار صاحب تیرے پتر نے تو ادھر کر دیتا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، مولوی صاحب کی سزا ہے جی؟ انہوں نے کہا حل کھڑا کرو، حل اور پرانا حل آج دا نہیں، اور لکڑ والا وہ حل کھڑا کرو، ان دے برابر روٹیاں رکھو تو تقسیم کرو۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب کے پتر نے موتر دیتا ہے، انہوں نے کہا ہن مولوی صاحب کی کرن گے؟ ہاں جی مولوی صاحب ہن کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حل نو لمبا پا دیو تو ان دے برابر روٹیاں کر دے۔ امام شافعی نے کہا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا، کسی اور سے پوچھ لو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا استاد جی اگر آپ کہیں تو میں جواب دوں، آپ اجازت دیں استاد جی تو میں جواب دوں؟ اچھا دے جواب۔ انہوں نے کہا یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہ حضرت کل آپ نے ہمیں حدیث پڑھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے بیٹے عبداللہ کی، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول اللہ نے فرمایا رجوع کر، بعد میں جب پاک ہو جائے تو طلاق دینا، خلاف سنت خلاف شریعت تو نے طلاق دی ہے، رجوع کر۔ کہا کہ حضرت رجوع تو تب ہی کرے گا نا جب پہلے طلاق ہو جائے گی، رجوع تو تب کرے گا جب پہلے طلاق ہوگی۔ تو امام شافعی کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یار ہم تو دوائیاں بیچتے ہیں لیکن تم حکیم لوگ ہو جو جانتے ہو کون سی دوائی کس مرض کے لیے۔ تو وحی کی روشنی امام بخاری فرماتے کہ وحی الہی چاہیے۔ اب جب وحی کے ذریعے کوئی چیز آئے گی تو معتبر ہے۔ یہ امام بخاری نے باب الوحی سب سے پہلے باندھا ہے، اور آخر میں کتاب التوحید لائے، جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، جو ختم کر رہے ہیں، جس پر یہ کتاب التوحید ہے، امام بخاری کتاب التوحید پر ختم کر رہے ہیں کہ انسان کا عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کام بننے والا نہیں۔ وہی بھی توحید کی آتی سب سے پہلے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر کو پہلی وحی یہ آئی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر نبی ہر پیغمبر کو ہم نے وحی بھیجی، پہلی وحی آئی۔ کتاب التوحید آخر میں لائے کہ توحید کیا چیز ہے، انسان توحید پر عمل کرنے والا کب بنتا ہے، یہ امام بخاری لا رہے ہیں۔ اور آخر میں جو باب لائے ہیں یہ وزن اعمال، کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ یعنی امام بخاری بتا رہے ہیں کہ تم زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اور قبر میں بھی چلے جاؤ گے تو پچھلے تمہارے لیے کچھ کریں گے، یا تم خود کوئی نیکی چھوڑ کر آئے اور مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یہ چلتے چلتے حشر میدان معاشر آ جائے گا، میدان معاشر میں بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن آخری کام جو ہوگا میرے اور آپ کا، میرے دوستو، ہمارے اعمال کا وزن تولا جائے گا۔ سب سے آخر ہمیں بھی تولا جائے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے، صحیفے بھی تولے جائیں گے جس میں نیکیاں یا برائیاں، تین چیزوں کا تول لگنا ہے، ہمارا بھی لگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہاڑ جتنا آدمی ہوگا لایا جائے گا، لیکن جب ترازو میں رکھیں گے تو کوئی وزن نہیں نکلے گا، کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہوگا، اندر کچھ نہیں، کیونکہ وزن اندر سے ہوتا ہے۔ بولو بھائی اتنا بڑا ڈبہ ہو، اتنا بڑا ڈبہ ہو اور اس میں روئی بھری ہو، اتنے بڑے ڈبے میں کارٹن اتنا بڑا، روئی بھری ہے، روئی، تو اس کا وزن کم ہوگا زیادہ ہوگا؟ اور اندر لوہا بھرا ہو اور سونا بھرا ہو، ڈبہ تو اتنا ہی ہے، ڈبہ تو مسلمان کا ڈبہ بھی یہی ہے، کافر کا ڈبہ بھی ایسا، اس کی بھی دو آنکھیں، زبان ہے، سب ہے، لیکن جہاں ایمان ہے وہاں کفر ہے۔ فرق ہو گیا، اندر کا فرق، باہر کا فرق نہیں، اندر کا فرق۔ ڈبے کو نہ دیکھو، ڈبہ تو ایک جیسا ہو سکتا ہے، اندر کیا چیز ہے؟ ڈبہ خراب سا بھی ہو سکتا ہے، لنگڑا لولا بھی ڈبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے، اس میں ایمان ہے، تو پھر اس کا وزن کہاں جائے گا؟ لہذا اندر کو دیکھو۔ اس لیے محمد خان کے دوستو،
کوٹ محمد خان والوں ہمیشہ اندر کی محنت کرو، اندر کا وزن پیدا کرو. اندر وزن ہوگا تو وزن نکلے گا، ورنہ ظاہری ڈبہ تو سب کا برابر ہے، اس میں کیا وزن ہے؟ حضرت جعفر طیار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ موتا میں عیسائیوں سے جنگ تھی، اکیلے 100 فوجیوں کو دوڑا دیتے تھے، 100 اکیلا آدمی، حالانکہ دبلے پتلے تھے. ایسے تلوار نکالتے اور کافر بھاگنا شروع ہو جاتے. کافروں کے بادشاہ نے اپنے سالار سپہ سالار سے پوچھا کہ یار یہ اپنے فوجی اس سے زیادہ تکڑے ہیں، 2-3 جفا مار ہیں، 2-3 اس کو لپٹ جائے تو یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، کمزور سا ہے، لیکن 100 آگے بھاگ رہے ہیں، 100 آگے بھاگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کمزور سا آدمی ہے، 2-4 چپٹ جائیں تو بس ختم. لیکن یہ دیکھتا تلوار نکالتا تو 100 فوجی آگے بھاگ پڑتے ہمارے. تو بڑا سمجھدار تھا سالار، انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ بتاؤ، اگر 100 بلیاں کٹھی ہو جائیں، 100 چوہے، اور کہے آج بلی پہ حملہ کرنا ہے، بلی تو چھوٹی سی ہے، 10 چوہے پڑ جائے، کوئی کان کو پڑ جائے، کوئی لاتوں کو پڑ جائے، 100 چوہے بلی کو قابو کر لیں اور اس کا تیا پاچا کر دے، کوئی پیٹ میں گھس جائے کاٹ کر دانتوں سے، دانت بھی چوہے کے تیز ہوتے ہیں، پنجے بھی تیز ہوتے ہیں، کسی نے کبھی چوہا پکڑا ہو تو اس کو پتہ جب دندی کاٹتا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہتھیار ہیں، تو ہم بھی آج بلی پہ حملہ کرتے، ہمیں ہمیشہ تنگ کرتی ہے، تو بلی کیا کرے گی؟ میاؤں مہما، تو 100 چوہے بلوں میں گھس جائیں گے. قوم صحیح ہے یا نہیں؟ تھوڑے اتھی بھی ہوئی اور تھوڑا چوہا تکڑا ہے، ایسے ہی ہے نا، گھس جائیں گے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت 100 چوہے چھوٹی سی بلی کیوں قابو نہیں کر سکے؟ تو بادشاہ نے کہا دل کا فرق ہے، بلی کے سینے میں جو دل ہے وہ چوہے کے سینے میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ محمد عربی کے غلاموں کے سینے میں جو دل ہے ہمارے سپاہیوں کے نہیں ہے. اندر کا فرق ہے، ظاہری دیکھنے میں ان کا ڈبہ تکڑا ہے، لیکن یہاں رسول اللہ کا عاشق ہے، عشق ہے، یہاں اس دل میں عشق ہے رسول اللہ کا، خدا کا یا توحید ہے یا عقیدہ ہے یا ایمان ہے. ان کے پاس کچھ، ان کا ڈبہ خالی ہے، ڈبہ خالی ہے. خالی ڈبہ ہو نا تو ہوا چلتی تو یوں ہلتا ہے، نہیں ہلتا ہے، اور اگر اس کے اندر وزن ہو تو وہ نہیں ہلے گا. کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے جو سینے ہیں نا جی، ہمارے والے کروڑوں بھی جمع ہو جائے مقابلہ نہیں. اس لیے حضرت خالد بن ولید کیا کہتے تھے؟ کہتے میں اکیلا سارے کافروں کے لیے کافی ہوں، 6 لاکھ کی فوج کے لیے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا خالد تو کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ مردہ ہیں، 6 لاکھ مردوں کے لیے ایک زندہ کافی. امام بخاری نے وزن اعمال پر ختم کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال بھی تولے جائیں گے، تم نے کون سی نیکیاں کی، ترازو ہوگا، ترازو کے پلڑے ہوں گے، اور بیچ میں اس کی سوئی بھی ہوگی جو وزن کو بتائے گی کہ دائیں بائیں کو. اب یہ ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 7 آسمان 7 زمین اس میں آ جائیں گے، اتنا بڑا. اس کو میں نے آپ نے نیکیوں سے بھرنا ہے. اب سوچ لو، اور اسی چھوٹی سی زندگی میں کمانی نیکیاں، یہ 50 سال 60 سال 15 سال تو ویسے گزر گئے، آگے جو بھی زندگی 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے کتنی ہوتی ہے. بڈھے بھی کوئی کوئی ہوتے ہیں. کسی اللہ والے نے کہا کہ دنیا میں بڈھے کم لوگ ہوتے ہیں، جوانی میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں. کس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا بازار میں جا کے دیکھو بڈھے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں. دیکھو گے کہ جوان زیادہ ہیں بڈھے کم ہیں، دلیل ہے کہ بڑھاپے تک آنا ہی نہیں دیا، موت نے پہلے لے گی. کوئی کوئی بوڑھا اپنے خاندانوں میں دیکھ لو کتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو 45 50 کیونکہ 48 سال تک جوان رہتا ہے، یعنی 50 سال کا بندہ جوان شمار ہوتا ہے. کتنے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی زندگی میں کتنے اعمال کرنے ہیں، نام عمل ہم نے اس ترازو کو نیکیوں کے بھرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ترازو لگے گا، جب ترازو لایا جائے گا
اللہ فرمائیں گے ترازو لاؤ، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے، تو اتنا بڑا ترازو ہے، اللہ اکبر، ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، گہرائی بھی اتنی ہے جتنی زمین، 7 زمینوں کی جتنی گہرائی ہے نا، اور 7 آسمانوں کی اتنی گہرائی ہے پلڑے کی، اندر سے بڑا اتنا اور گہرا بھی اتنا۔ کہتے جب وہ لایا جائے گا اور رکھا جائے گا نا میزان، حضرت جبریل السلام اس کے جو ستون کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور حضرت اسرافیل السلام حساب کتاب کریں گے، تو فرشتے پوچھیں گے اللہ اس میں آپ کس کو تولیں گے؟ اللہ فرمایا کہ جس کو چاہوں میں تولوں اپنی مخلوق میں۔ کہتے فرشتے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کہ ہمیں تو معاف کر دے۔ فرشتے ڈر جائیں گے کہ ہم بھی اس کو تو بھر نہیں سکتے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، ایمان والوں کے ساتھ ان کی بڑی شفقت اور محبت ہے، کیونکہ رحمت العالمین کی امت ہے، نبیوں کو ماننے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، کہا کہ اللہ کون اپنی نیکیوں سے اس کا پلڑا بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں نا، پھر ایک کھجور اگر میرے رستے میں دی ہے میں اس کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورا پلڑا بھر دے گی۔ مجھے راضی کرو، مجھے خوش کرو، پھر تمہارے چھوٹے اعمال پر بھی میں اجر زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھو چھوٹی سی حدیث ہے جو آ رہی ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن ثقیل اتان فی المیزان، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ میزان میں بہت بھاری ہوگا یہ کلمہ جو یہاں پر، حالانکہ چھوٹا سا کلمہ، کیونکہ جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں بندے سے پھر چھوٹے عمل پر زیادہ نواز دیتے ہیں۔ اس لیے صدقے کی بڑی اہمیت ہے، ہم لوگ صدقہ نہیں دیتے، صدقہ کرا جی غریب ہے نہیں، ایسا کی نہیں، صاحب غریب ہیں، صحابہ سے زیادہ غریب ہو، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوتا تھا پھر صدقہ کرتے تھے۔ آج ہمیں ایک شیطان نے سبق پڑھا دیا، ہم غریب ہیں جی، کی دیں گے، غریب ہیں جی، غریب ہیں جی، غریب ہیں جی۔ کیا غریب ہیں؟ اپنے گھر کے اثاثہ لکھو، غریب سے غریب جا کے لکھے، چارپائیاں کتنی، منجیاں کتنی، سوت کتنے، برتن کتنے۔ تو ایک اللہ والے نے کہا کہ غریب سے غریب کے گھر کی چیزیں بھی رسول اللہ کے گھر سے زیادہ ہوں گی، پھر بھی کہتا غریب۔ جب پیغمبر سلام کی 9 بیویاں 9 گھر، صرف ایک گھر میں 4 پائی تھی، وہ اما عائشہ صدیقہ کے، اور کوئی 4 پائی نہیں تھی، ایک 4 پائی تھی، اسی 4 پائی پر پیغمبر اسلام دنیا سے پردہ فرمایا، اسی 4 پائی، ایک 4 پائی تھی۔ اندازہ کریں، اما فرماتی میں سامنے کی طرف 4 پائی تھی، اتنا چھوٹا گھر تھا کہ وہ 4 پائی سامنے ہوتی تو رسول اللہ نماز پڑھتے تو مجھے جانا ہوتا تو میں آہستہ آہستہ وہاں سے پھسل کر 4 پائی کے 35 کی طرف سے اتر جاتی، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ کبھی 4 پائی دوسرے رخ پر ہوتی تو ہم نیچے لیٹ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے آتے تو چونکہ میرے پاؤں ہوتے تو میرے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، میں پاؤں پیچھے کرتی تو رسول اللہ سجدہ فرماتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث اسی بخاری شریف کی، کہ ایک کھجور جو میرے راستے میں بندہ دیتا ہے، ایک کھجور میں اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو پالتا ہوں، جب احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ صدقے کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے، غریب غربت نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو امیر ہو جاؤ گے، خرچ کرنے سے امیر بننا ہے تم نے، پھر ایک پر تمہیں 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملیں گے۔ میں نے ایک بزرگ کو خود سنا، طالب علمی کے زمانے میں ہندوستان کے بزرگ تھے، کہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جب ہر سال حج پہ جاتے ہو پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہوا ہے، میں حج کا خرچہ پوچھتا ہوں کہ کتنا خرچہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ 1 لاکھ روپے، تو 10,000 میں پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، تو سال کے آخر میں مجھے 10 گنا یعنی لاکھ مل جاتا، میں حج پہ چلے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ جی، کہ اللہ والے کیسے سودا اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا ایک کھجور دے گا، اس لیے مرنے والوں کی جو آتی ہے نا، مرنے والی کی تمنا
مرنے وہ قرآن نے کیا ہے کہا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے فاصدقا، میں صدقہ کروں گا تیرے راستے میں، فاصدقا واکم من الصالحین، کہ اور نیک ہو جاؤں گا، نماز روزہ کروں گا، سب سے پہلے صدقہ کروں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آدھی کھجور بھی اگر کسی نے اللہ کے راستے میں دی ہے تو جب جہنم کی آگ اس کی طرف آئے گی تو وہ کھجور اس کے سامنے آ جائے گی، کھجور سامنے، کیونکہ مالی صدقہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اس کا اعزاز اور عظمت ہے، کیونکہ نماز انسان پڑھ لیتا سب لیکن مال خرچ کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے، اللہ اس صدقے کو اخلاص سے جو دیا جائے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد میں جب بندے سے خوش ہو جاتا ہوں تو ایک کھجور جو میرے رستے میں دی ہوتی ہے میں اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ پورا میزان کا پلڑا بھر دے گا، اور اللہ کی ذات کر سکتی ہے؟ بولو بھائی، رات تو رات ہی ہوتی ہے نا، 9 گھنٹے کی ہوتی ہے یا 11 گھنٹے کی ہوتی ہے، یا گرمیاں آ جائے تو 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 7 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن یہی رات جب لیلۃ القدر ہو جائے تو چھوٹی سی رات 1000 مہینے کی ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے یعنی غلط ہے؟ بولو بھائی، صحیح ہے غلط ہے؟ تو اللہ نے ایک رات کو اتنا بڑا کر دیا تو میاں وہ اللہ کھجور کو پورا پلہ بھر دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ کو راضی کرنا چاہیے، وہ کہ مجھے خوش کرے، پھر دیکھیں میں کیسے پلہ بھرتا ہوں۔ چھوٹی سی نیکی سے الحمدللہ کہا، کلمہ حدیث شریف آتی ہے کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، 99 دفتر، 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، وہ بائیں پلڑے میں الٹے ہاتھ کے پلڑے سیدھے میں کوئی بھی نیکی نہیں۔ اللہ فرمائے دیکھو بھی کوئی نیکی ہے؟ فرشتے کہیں گے چھوٹی سی پرچی ہے۔ اللہ فرمایا پرچی رکھو بھائی، وزن تو کرنا ہے۔ کہتے پرچی رکھیں گے تو وہ نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور گناہوں کا اوپر ہو جائے گا، اعلان ہوگا میاں بخشا گیا۔ وہ کہ اللہ میاں کون سی نیکی چھوٹی سی؟ کہا ایک دفعہ ہمیں راضی کریں، تو نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہے؟ اس لیے امام بخاری وزن اعمال لائے کہ قیامت کے دن نزل الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے ہم انصاف کے طور رکھیں گے۔ آخری عمل یہ ہوگا، بس اس کے بعد ختم، جنت میں چلے گا دوزخ میں چلے گا، اور جو ایمان والے دوزخ میں چلے جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نکلیں گے، وہاں سے حافظوں کی سفارش سے، شہداء کی سب سے پہلے رسول اللہ کی سفارشیں ہوں گی، پھر آپ کی سفارش سے سفارشی پھر سفارش کریں گے، آپ کی سفارش ہوگی، اللہ ان کی سفارش بھی قبول فرما۔ بس علماء سفارش کر رہے ہیں اور شہداء سفارش کر رہے ہیں، حافظ سفارش، ایک حافظ 10 رشتہ داروں کو جس پر جہنم واجب ہو جائے گی جنت میں لے جائے گا، اور ماں باپ تو ماشاءاللہ ان کو تو تاج پہنایا جائے گا، اور یہ عالم اور عالمات ماشاءاللہ ان کے ماں باپ رشتہ داروں کے مزے ہو جائے گا، سارے آخر گے آدھی جڑی عالم اللہ بھی میں بھی اندر ماما لگنا، میں بھی چاچا لگنا، آج ہمیں برا کہنا وکال آخر میں بھی ماما میں بھی چاچا میں بھی ماما میں بھی چاچا، آج جب برا کہتا ہوں کی گلاتا تو مولوی بنا دیتا ہے، اور میاں مولویوں قیمت اس میدان میں لگے گی، یہاں نہ سمجھو وہاں لگے گی، ان کا میدان وہ ہے، ان کی سلطنت وہاں دیکھنا تم، جو اللہ کے دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ بولو بھائی اللہ کے دین کو زندہ کیوں کہ اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ سبحان اللہ۔ فن اعمال بنی آدم قولم، جو امام بخاری فرماتے ہیں اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی، جو بول رہے ہو نا تم باتیں یہ بھی تولی جائیں گی، فضول نہ باتیں کیا کرو، زبان کو گندا نہ کیا، گالی گلوچ نہ کیا کرو، سب سے بری چیز گالی گلوچ ہے، زبان کلمے کے لیے ہے، قرآن کے لیے، اس لیے آخری وقت تک زبان چلتی رہتی بندے کی، ٹانگوں میں جان نکل جاتی ہے، جسم میں دھڑ سے نکل جاتی ہے، زبان کو اللہ باقی رکھتے ہیں کہ میرا نام لے لو وقت دماغ من کان آخر کلام لا، آخر اللہ کا کوئی نام، لا الہ ضروری نہیں ہے کہ آخر میں لا الہ، کوئی اللہ کا نام لے، اس طرح کہ محدثین نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا تھا، اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ کا کوئی بھی نام آخر میں زبان پر آ جائے گا، کام ہو جائے گا اس کا، یہ زبان اللہ نے دیکھو باقی رکھی کہ ایک میرا نام لے لے، ٹانگوں سے جان نکل گئی، اوپر سے نہیں نکلی، تاکہ بول سکے
میرا نام لے لے، شاید میرا نام لے اس لیے سارے گناہ معاف کر کے سیدھا جنت میں۔ اور اندازہ کیجیے، تو یہ زبان اس لیے امام بخاری کہتے ہیں تمہاری باتیں بھی تولیں گے، تم کیا بات کر رہے ہو یہ بھی ہم تولیں گے۔ اچھی بات ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، تلاوت ہوگی، تسبیح ہوگی، نیکیوں کے پڑھنے میں تلے، گالیاں دو گے، جھوٹ بولو گے، بدخوئی کرو گے، یہ تمہارے گناہوں میں تلے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس لفظ رومیہ، امام مجاہد کہتے ہیں لفظ قسطاس قرآن میں آیا ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، یعنی قرآن نے 100 اور زبانوں کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لیکن ایسے الفاظ جو پڑھنے میں آسان، معنی اچھا، ان کو لے کر آ گئے، قرآن کا حصہ بنایا، اور خوبصورت ہو گئے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت میں بات کرے کہ قسط اور مقسط ایک ہی لفظ ہے۔ قسط اور مقسط باب کا فرق ہے، ایک باب ثلاثی مجرد ہے، ایک ثلاثی مزید ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ قسط کا معنی ظلم ہے اور مقسط اور اقساط کا معنی عدل ہے، کہ لفظ ایک ہے لیکن زیر زبر کے اور باب کے بدلنے سے معنی فرق پڑ گیا، ایک کا معنی ظلم ہو گیا اور ایک کا معنی عدل ہو گیا۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو قاسط ہوں گے ظالم جہنم میں جائیں گے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے، یہ عربی کی فصاحت ہے، دنیا میں سب سے اونچی زبان عربی زبان ہے، اس لیے آپ نے فرمایا احب العرب لثلاث، ان عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لانی عربیون، کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں، میری برادری۔ محمد خان کے دوستو عربوں نے برا نہ کھو، اپن رسول اللہ چاہیے، آدھی برادری کو برا کہتا ہے، کن نے سانو برا کہتا؟ رسول اللہ کی برادری کو برا کہتے ہو؟ اچھے برے اعمال سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بعد تو رسول سوار رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے۔ ایک دفعہ حاضری دیتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے ان کی، تو طواف 7 چکر بخشش، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو جانا کب پت کسی کو نصیب ہوتا ہے، وہ تو رہتی وہاں ہے۔ فرما احب العرب لثلاث، 3 وجہ سے عربوں سے محبت کرو، لانی عربیوں کو، کہ میں بھی عربی ہوں، میرے رشتہ دار ہے، برا نہ کہنا۔ بل قرآن و عربی، قرآن کی زبان عربی ہے، ولسان الجنت عربی، جنت کی زبان بھی عربی ہے، دنیا میں سب سے اونچی زبان عربی ہے، لہٰذا ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، صرف عربی ہوگی، آخر سر عربی، سب عربی بولیں گے، کیونکہ ہماری فطری زبان عربی ہے، اس لیے قبر میں جاتے ہی عربی شروع ہو جائے گی، سب کو خود عربی آ جائے گی، خود آ جائے گی، سب زبانیں ختم ہو جائیں گی، انگریزی مغربی سب ختم، ہاؤ آر یو، وٹ آر یو وغیرہ وغیرہ سب ختم، پشتو مشتو سب ختم، سنگے حال دے سب ختم، او کیا حال ہے سب ختم، کئی فحالوں کا اے ہوگا کی حالت رکھا، کئی فحالوں کا۔ اس نے فرمایا عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، کہ ایک ہی لفظ قسط اور مقسط کے معنی میں فرق ہے، قسط کا مصدر اقساط اور اقساط کا مصدر قسط ہے۔ اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں احمد بن اشکاب سے، یہ امام بخاری کا آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں، مصری ہے، محمد فضیل اور قعقاع نبی زرع، یہ ابو زرع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، تابعی ہے، تابعی ابو زرع البجلی ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ مدرسے کا طالب علم ہے، رسول اللہ کے مدرسے جس کا نام صفہ تھا، اس کا طالب علم ابو ہریرہ ہے، طالب علموں کا سردار امیر ہے، منیٹر ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کا ابا، کیونکہ بلی پالی ہوئی تھی تو رسول پوچھا کہ کیا ہے تیرے پاس، انہوں نے کہا بلی کا، تو بلی کا ابا، تو رسول اللہ نے ان کو بلی کا ابا ایسا کہا کہ ان کا اپنا نام گم ہو گیا جو ابا اماں نے رکھا تھا، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مشہور ہو گیا، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو دنیا میں ابو ہریرہ ابو ہریرہ، حالانکہ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کا ابا، نام بلی کا ابا، لیکن رسول اللہ نے فرما دیا، واہ واہ واہ، آپ نے جو فرما دیا اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اس سے کوئی فرما نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ طالب علم ہے مدرسے کے، کہتے ہم 80 طالب علم ہوتے تھے، رسول اللہ روزانہ آواز لگاتے تھے، آواز رسول اللہ کی طرف سے لگتی تھی، صحابی کھڑے ہو کر کہتے
رسول اللہ کے 80 مہمان ہیں جن نے روٹی نہیں کھائی. ہے کوئی تم میں جس کے گھر میں ایک بندے کی روٹی ہو تو ایک ساتھ لے جائے, 2 کی ہو تو 2 ساتھ لے جائے. صحابہ کھڑے ہوتے, حضرت 2 میرے ساتھ, کہتے 3 میرے ساتھ, 5 میرے ساتھ, 6 میرے ساتھ. پھر صحابہ چلے جاتے, ان کے گھر سے کھانا کھا کے پھر مسجد نبوی میں آ جاتے. اس لیے طالب علموں کو مہمانان رسول کہتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے کہا میرے مہمان ہیں. یہ جو مدرسوں کے طالب علم ہیں یہ معمولی نہیں, یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. صحابہ اس دور میں بھی خدمت کرتے تھے, اس وقت بھی خوش قسمت ہے جو ان کی خدمت کرتے ہیں. کام بن جاتا ہے کام. ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مائی ان کو روٹی دیتی تھی, روٹی مائی دیتی تھی, ایک روٹی دیتی تھی روزانہ, کیونکہ مدرسے کے اندر روٹی کا انتظام نہیں تھا. بعد میں وہ بڑے عالم بن گئے, حج کرنے کے لیے گئے. وہ کوئی دور پڑھنے گئے تھے, حج کرنے گئے. حج کے بعد انہوں نے خواب دیکھا تو اس بڈھی اماں کو دیکھا خواب میں, ماشاءاللہ بڑا زرق لباس اور بڑی خوبصورت ہنسی, بڈھی جوان لگ رہی. چاہے وہ عالم ملے کیونکہ اس وقت چھوٹے سے تھے, وہ اماں, وہ تو اماں تھی, دادی کی طرح تھی. تو اماں اماں کر کے رونے لگے, اماں تو کدھر چلی گئی, تو مجھے کبھی کبھی بڑی یاد آتی ہے, تو مجھے روٹی دیا کرتی تھی جب میں مدرسے پڑھتا تھا. اماں تیرے ساتھ کیا ہوا, ماشاءاللہ بڑی اچھی حالت ہے. انہوں نے کہا پتر اور روٹی دی وجہ تو اللہ نے جنت الفردوس دے دی. روٹی جب فردوس مل گئی مجھے روٹی, کیونکہ مہمانان رسول ہیں, ان پر خرچ کرنے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کی تعلیم علم حاصل کر رہے, وراثت لے رہے ہیں آپ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں, رحمان کو بہت پیارے ہیں. کلمتان کلامان حبیبتان محبوبتان الی الرحمن, یعنی شان رحمت ان کو پیار کرتی ہے, شان رحمت. اور شان رحمت وہ ہے جس کی وجہ سے سب کی گڈی جل رہی ہے. اگر آپ کی اللہ کی رحمت نہ ہو اور ایک ایک چیز پر ہمارا حساب لیں, ہماری روٹی بند ہو جائے. ایسی ہم نالیکیاں کرتے, نہ نمازیں ہماری صحیح, نہ روزے ہمارے صحیح, نہ حرکتیں ہماری صحیح, پھر بھی روٹی بند نہیں ہوتی. کھیتیاں پھر بھی کھیت دے رہی ہیں, باغات پھل دے رہے ہیں, دکان پہ پھر بھی نفع چل رہا ہے. اپنی حالت میں دیکھے اس قابل نہیں کہ اس کو روٹی دی جائے. ہر آدمی سوچ لے, چاہے میں کیوں نہ ہوں, ہر آدمی جس لیول کا اس میں کمی ہے اس میں, لیکن شان رحمت ہے, سب درگزر کر دیتی ہے. چھوڑو کوئی بات نہیں. اللہ فرمایا مادرا راہ مہر منا مختن, میں تو ماؤں کو محبت میں نے سکھائی ہے, تو مجھے کتنی تم سے محبت ہے بندو. یہ ماؤں محبتیں کرتی میری وجہ سے کرتی, ورنہ سانپ کی ماں بھی تو ماں ہی ہے, لیکن اس میں محبت نہیں ڈالی, اپنے بچے خود کھا جاتی ہے. اور کئی جانور ہیں کھا جاتے ہیں, لیکن تم میں نے محبت ڈال, تمہاری ماؤں کے دل میں محبت ڈال. خود سردی کے موسم میں خود گیلے میں سوتی جب تم موتر دیتے ہو, پیشاب کر دیتے ہو, اور تمہیں خشک میں سلاتی, خود بھوکی رہتی ہے اور تمہیں کھلاتی ہے. یہ ہے مادرانا مہر منا مختن حبیبتان للرحمن, شان رحمت ان کو پیار کرتی ہے ان دونوں کلموں سے, اور پڑھنے والے کو بھی پیار کرتی, محبت کرتی. جب اللہ نے محبت کر لی, پیار کر لیا, تو میں نے پہلے بتایا جب اللہ بندے سے پیار کر لے پھر عمل تھوڑا بھی ہوگا تو وزن زیادہ ہو جائے گا. خفیفتان علی اللسان, پڑھنے میں بہت آسان ہے, لیکن ثقیلتان فی المیزان, لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. یہ کیسے بھاری ہو گئے, حالانکہ پڑھنے میں تو مشکل نہیں, کیونکہ حبیبتان الرحمان, کیونکہ ہم نے پیار کر لیا. سمجھ آ رہی ہے چک محمد خان والو, کوٹ محمد خان والو, حبیبتان کیونکہ ہم نے پیار کر لیا ان کو, ان پڑھنے والوں کے سے ہمیں محبت ہوگی, ہم نے پیار کر لیا. جب ہمارا پیار شامل ہو گیا تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پڑھنے والے کو مشقت ہو یا نہیں, ثقیلتان فی المیزان, ہم نے میزان میں اس کا وزن بڑھا دیا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک کھجور جو دی ہوتی ہے, اگر اللہ کو بندے سے پیار ہوتا ہے اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیں گے پورا میزان بڑھ. وہ کون سے کلمے, سب میرے ساتھ پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کتنے چھوٹے سے کلمے, ہر ایک پڑھ لیتا ہے, کتنے آسان ہے پڑھنے.
لیکن ثقیلتان فی المیزان، ایک یہی کلمہ اگر اخلاص سے پڑھا ہوگا پورا میزان اس سے بھر جائے گا، کیونکہ نور ہے اس میں، نور ہے۔ یہ دیکھو بلب کتنا بڑا ہے، چند انچ کا بلب ہے، روشنی پوری مسجد میں، روشنی اس میں اللہ کا نور ہے تو چھوٹا سا، جب نور کھلے گا نا پورا میزان ایسے بھر جائے گا۔ اور اللہ کے نور میں وزن بھی ہوتا ہے، اس میں تو وزن نہیں ہے، نور الہی میں وزن ہے، اس لیے تو نور جب ظاہر ہوا کوہ طور پر جعل و دکا، زمین پھاڑ کر نیچے تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نور میں وزن ہوتا ہے، جو دیکھنے میں چھوٹے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان، لیکن یہ پورا میزان بھر دے گا، یملأ المیزان، الحمدللہ یملأ المیزان، سبحان اللہ یملأ المیزان۔ لیکن اخلاص سے پڑا ہو، اللہ کو تم سے پیار ہو، یہ کام اللہ کو تم سے پیار ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کا مطلب ہے ترجمہ ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے، اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، میں اقرار کرتا ہوں آپ ہر عیب سے پاک ہیں، کھانے سے پینے کسی شے کے محتاج نہیں، کوئی عیب آپ میں نہیں، کوئی کمزوری آپ میں نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں، کرسی کے محتاج نہیں، اس پر بیٹھنے کے، عرش پر بیٹھنے کے محتاج نہیں ہیں آپ، اے اللہ جگہ کے محتاج نہیں ہیں آپ، اے اللہ بیوی بچوں کے محتاج نہیں، کھانے پینے کس چیز کے محتاج نہیں۔ اس لیے جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، عیسی السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائیوں نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا، تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، کان یا کلان الطعام، وہ تو روٹی کھایا کرتے تھے، جو روٹی کھائے تو میرے ساتھ کیسے نسبت بندن ملاتے ہو، وہ تو روٹی کے محتاج ہیں۔ بھائی انسان کی بیوی شوہر سے ملتی جلتی ایک ہی جنس ہوتی ہے، بیٹا بھی اسی جنس میں سے ہوتا ہے، میری بیوی اور میرا بیٹا بناتے ہو، کھانا یا خدا، وہ تو کھانے کے محتاج تھے، میں کھانے کا تھوڑی محتاج ہوں، میں تو کھانا کھلاتا ہوں، یطعم، میں کھلاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، مجھے کوئی نہیں کھلاتا، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں، میں تمہیں زندہ رکھتا ہوں، تمہیں مارتا ہوں۔ میرے دوستو سبحان اللہ، اللہ اب ہر عیب سے پاک ہے، یہ اقرار کرنے کا نام توحید ہے، اللہ اب ہر عیب سے پاک ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں۔ یہودیوں نے اللہ کی گستاخی کی، عیسائیوں نے گستاخی کی، یہودیوں نے گستاخی کی، کہتے ہیں یعقوب السلام کی کشتی ہوئی اللہ کے ساتھ، یعقوب السلام جیت گیا کشتی میں، توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر، توحید کی اللہ یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے بھی کہا اللہ تعالیٰ کے بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عیسی السلام کو بنا دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہا اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدہ، سارے کمالات تیرے، سارے کمالات تیرے، اللہ بھی قرار کرتے ہیں ہر کمال تیرا ہے، ہر کمال تیرا ہے، سارے کمالات حمدی کا مطلب ہے سارے کمالات اللہ کے لیے اقرار کرو، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ ہر عیب سے پاک ہونے کا اقرار کرو۔ جب یہ دو اقرار کرتا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے جس کو تنزیہات کہتے ہیں، اور ہر کمال تیرے اندر جس کو تحمیدات کہتے ہیں، یہ تنزیہات اور تحمیدات جب مل جاتی ہے تو توحید ہو جاتی ہے، اس کا نام توحید ہے۔ کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہو سارے کمال اللہ کے، اگر کسی کے پاس کمال ہے اس کا دیا ہوا ہے، آج میرا آپ کے پاس زندگی ہے اس نے دی ہے، جب چاہتا ہے واپس لے لے، آج علم ہے اس کا دیا ہوا ہے، آج رزق روٹی ہے، وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اس نے رزق دیا ہے، تو سمجھتے اپنے بازو سے کماتا ہے، اور میاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہر سال تو کھیتیاں کرتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، پھر جھاڑ کیوں کم ہو جاتا ہے، او میاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور میاں وہ جتنا دینا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہی کھیتی باڑی، یہ بابے بیٹھے، یہ بابے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کھیتی باڑی میں سے 20 من گندم کسی کی ہو جاتی تھی تو وہ نعرے مارتا تھا بڑی گندم ہو گئی، ورنہ 10 من 15 من سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ہماری اماں کی بھی 15 ایکڑ زمین تھی، میں بھی کبھی کبھی وہاں جایا کرتا تھا، کھیتی باڑی کے بارے میں مجھے سارا کچھ پتا ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ وہاں کنواں بھی تھا جس کے اندر سے پانی جو ہے نا بوکوں کے ساتھ نکلا کرتا تھا، تو 15 من 20 من بڑی مشکل سے جھاڑ آتا تھا، آج 60 من آتا ہے۔ تیرا کمال نہیں،
کھانے والے زیادہ ہو گئے تو روٹی بڑھا دی. پہلے 20 من بھی زیادہ رکھتے تھے, کھانے والے جو نہیں تھے. آج قوم بڑھ گئی ہے. کتنا بڑا تمہارا محمد خان پنڈ تھا, اب کتنا بڑا ہے. بابر نگر کتنا بڑا تھا, اب کتنا بڑا ہے. جب قوم بڑھ گئی, جب کھانے والے بڑھ گئے تو رزاق نے رزق بڑھا دیا. چاہے تم اس کی کھاد کا کمال کرو, یہ کسی شے کا کمال نہیں ہے, میرے مولا کا کمال ہے, کسی شے کا کمال نہیں. ہم مارتے ہیں, ہمارا کمال ہے, ہمارا کمال ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, تم آلی ڈالتے ہو, آلی سمجھتے ہو, آلی پلیت ہے پاک ہے, جلدی دسو, پلیت ہے, گوبر ہے, پیشاب ہے. تم آلی ڈالتے ہو, کھاد ڈالتے ہو اپنی کھیت میں, بڑی بہترین گندم آ جاتی ہے. پھولوں میں ڈالتے ہو بہترین پھول, پھل کے درخت میں ڈالتے ہو بہترین پھل. یہ آلی کا کمال ہے. اگر آلی کا کمال ہوتا تو بدبودار گندم ہونی چاہیے تھی, اس میں پیشاب کی بو ہونی چاہیے تھی, اس میں گوبر کی بو ہونی چاہیے تھی, پھول میں بو ہونی چاہیے تھی, پھل میں بو ہونی چاہیے تھی. لیکن پھل خوش ذائقہ خوشبودار, آم میں خوشبو آ رہی ہے, اور تربوزے خربوزے میں خوشبو آ رہی ہے, اور پھول میں خوشبو آ رہی ہے. گندم کا ذائقہ کتنا بہترین اور اس میں خوشبو, رنگ کتنا پیارا. میاں تیری آلی کا کمال نہیں ہے, یہ اس کا کمال ہے جس نے آلی جیسی نجس چیز کو پاک قرار بنا دیا. جس نے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی. کسی نے کہا جی اللہ گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلتے ہیں؟ اور نے کہا رات دن نہیں دیکھتا, آلی جیسی نجس چیز کو پاک بنا دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے تو کیا مشکل ہے. سبحان اللہ العظیم. اب میں پاکی بیان کرتا اللہ کی جو بڑے عظمتوں والے ہیں. میرے دوستو تسبیح کیا کرو, یہ تسبیح کی حدیث ہے, بس ہم ختم کر رہا ہوں. تسبیح کی روایت ہے, دونوں ذکر اذکار اور تسبیح کیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما تعالی واغفر بنا کما تعالی انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ یہ بخاری شریف کو مکمل کرنے کو قبول فرما. یا اللہ یہ طالبات جس سال فارغ ہو رہی ہے, یا اللہ پوری زندگی سے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ان طالبات کو اپنے والدین کے لیے, اپنے استادوں کے لیے, مدرسے والوں کے لیے, اب مدرسہ جو بھی تعاون کرتا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچے بچیوں کو دین کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما. اس ادارے کو, اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی تک ترقی عطا فرما. ہمارے بھائی اصغر صاحب جو خاص طور پر اس کے تعاون کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کے بھائیوں کو, ان کے خاندان کو برکت عافیت نصیب فرما. اس ادارے کی جتنا بھی عملہ ہے یا اللہ مرد اور خواتین ان کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ قریب دور سے یا اللہ ہم یہاں پر آئے ہیں, یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما, ہماری حاجات کو پورا فرما. عافیت دار نصیب فرما, رحم کرم کر عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما, رزق کی تنگیوں کو دور فرما, ہماری کھیتیوں میں برکت فرما, نوکری میں برکت فرما, کاروبار میں برکت فرما, ہمارے ایمان اعمال میں برکت فرما, ہماری آل اولاد میں برکت فرما. ہم سب کو اپنا ولی اور دوست فرما. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ ان اداروں کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما. وفاق المدارس میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما. تمام اداروں کی یا اللہ خوب حفاظت فرما. یا اللہ مدرسے بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگے ہوئی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین.